اگر نمائش کے بلب بند کر دو اور کسی غریب کے گھر میں چھوٹا سا بلب جلا دو تو وہ نمائش سے بہتر ہے۔ محبت ایک راستہ ہے تمہارے اور باقی ہر چیز کے درمیان۔ کچھ تبدیلیاں تکلیف ضرور دیتی ہیں لیکن وہ ضروری ہوتی ہیں۔ اتنی تاخیر نہ کیجیے پلٹنے میں کہ چابیاں بے اثر ہو جائیں تالوں پر۔ خدا کے راستے کی طرف بلانے والے خود خدا کا راستہ ہو گئے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو تیری تقدیر بگڑ سکتی ہے۔ میت وہ نہیں جس کی روح پرواز کر گئی، میت وہ ہے جو سمجھتا نہیں کہ اس کے رب پر اس کے کیا حق ہیں۔ برا انسان اچھا مذہب بھی چن لے اس کے باوجود برا ہی رہتا ہے۔ اچھا ہم سفر مل جائے تو انسان نیک ہو جاتا ہے۔ اچھے کاموں میں مصروف رہو، یہ اس زمین پر موجود سب سے سستی دوا ہے اور بہترین میں سے ایک ہے۔ جو شخص تم سے مخلص ہو کر محبت کرے وہ انسانوں کے پورے شہر سے بہتر ہے۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری خواہشات ہی ہماری آخرت کا فیصلہ کرتی ہیں۔ وہ دل شہنشاہ ہے جس میں کوئی آرزو نہیں۔ ہم غریبی کو حرام اور رشوت کو حلال سمجھتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کے ساتھ سارا واقعہ خود ہی کر رہا ہے۔ زندگی خراب ہوئی سو ہوئی، لیکن اپنی موت تو خراب نہ کرو۔ دیر تک چلتے رہے اور چلتے چلتے تھک گئے، ختم ہونے میں نہ آیا گمراہی کا راستہ۔ جب ہم تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم کسی اور کی رائے سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ سب نے کہا وہاں جاؤ جہاں تمہاری قدر ہو، چنانچہ ہم اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ ٹوٹ کر بھی دھڑکتا رہتا ہے، دل سا کوئی وفادار نہیں دیکھا۔ ہر آنے والا دن چیزوں کو درست کرنے کا دوسرا موقع ہوتا ہے۔ سستی سے بچو، یہ آپ کی کامیابی کو بھی ناکامی میں بدل دیتی ہے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ ہر کسی کے جلنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، پروانے جتنے بھی جلیں مگر دیا نہیں بنتے۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ محبتیں عمل سے نظر آتی ہیں، باتوں سے تو دکاندار متاثر کرتے ہیں۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا دل رکھنے والا شخص بھی ایک دل رکھتا ہے۔ محبت کا تعلق مقدار سے نہیں ہوتا، معیار سے ہوتا ہے۔ محبت تھوڑی ملے مگر مخلص ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، کبھی بھی نہیں۔ آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم، اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ رب کی ذات پر اتنا یقین رکھو کہ اگر آج وہ ہمیں کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً پھولوں تک پہنچانے کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان زندگی کے 3 مرحلوں سے گزرتا ہے، وہ سہتا ہے، وہ سیکھتا ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ تصور، خواب، دروازے اور کھڑکیاں، کوئی آنا چاہے تو کتنے ہیں راستے۔ حسرتیں، حیرتیں، تمنائیں،
ایک دنیا میں کتنی دنیائیں۔ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ کہانیاں زندگی جیسی نہیں ہوتی، زندگی زیادہ عجیب ہے۔ حدود رکھنی چاہیے، یہ ہماری حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم قیمتی ہیں اور باوقار ہی اچھے لگتے ہیں۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت۔ زندگی مشکل نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کا آنا اور جانا اسے مشکل بنا دیتا ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ زندگی اور موت کے درمیان نیند کا علاقہ ہے، جہاں انسان مردہ ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا۔ نظر تو تمہاری ہے، مگر اس کو نظارہ اللہ نے بھیجنا ہے۔ کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تم لوگ کم از کم اتنا تو کرو کہ مرنے سے پہلے یہ تسبیح سن کر جاؤ۔ بولنا بند کر دو تو شاید کوئی اور آپ کے اندر آ کے بول پڑے۔ اور اختتام یہ کہ دل اب کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ کی پسند کے علاوہ کسی اور زندگی کو پسند کرنا گناہ ہے، اور وہ منافقت بھی جسے فیشن کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ جس کے کان نیکی کی بات سنتے نہیں ہیں، تم اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو اور بحث نہ کرو، لوگوں کو شرمندہ نہ کرو۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھی کو بدلنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ہر خاص اور بڑی بات کا اعتبار کریں تو تم چھوٹی چھوٹی باتیں اور عام باتوں میں بھی سچے بنا کرو۔ جو راستہ انسان چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی وجہ سے رسوا نہیں کیا کرتا۔ انسان کے کردار اور قد کا تعین اس کے باپ کی وراثت نہیں، اس کی قسمت اور محنت کرتی ہے۔ جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا، جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ انسانوں سے بھرے مجمع سے اپنی بات منوانے کے لیے تھوڑا سا آواز کو بڑھانا پڑتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا کپکپا رہا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے، لیکن ہم اس احسان کو بھول جاتے ہیں۔ مانگتے رہو اور دیکھتے جاؤ، اللہ کی مرضی سے تمہاری جھولی میں کیا گرتا ہے۔ جو گرے اسے بخوشی اپنا لو، خواہ وہ نقطے جتنی خوشی یا ذرے جتنی برکت ہی کیوں نہ ہو۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے سوا کچھ آنے نہیں دیتی۔ ساری کہانی آج کی ہے، آج ہی وہ سب کچھ ہے جو آپ کو ملا ہے۔ جو کرنا ہے وہ اسی میں کرنا ہے۔ کل کا کیا ہے، وہ تو ایک موقع ہے، اور موقع کبھی ہاتھ لگتا ہے کبھی نہیں۔ زندگی کا آخر ختم ہو جانا ہے، اس میں ہر چیز ختم ہی ہوتی ہے۔ ہماری ہر چیز، ہر کہانی ختم ہو جائے گی، اور پھر آخر میں یہ زندگی خود بھی۔ دنیا میں بہت سے دروازے دستک کے لائق نہیں ہوتے، اور بہت سے دروازے ایسے ہیں جن پر دستک دینے کے لائق ہم نہیں ہوتے۔ جتنا انسان خود کو اور اپنی آرزوؤں کو محدود کر لے، اتنا ہی سکون میں رہے گا۔ زندگی میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے اس بات کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ دوستی اور تعلقات میں رابطے کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اہم نہیں ہوتا کہ ہر وقت کا ساتھ میسر ہو، اہم یہ ہے کہ جو مقام انسان نے کسی کو ایک بار دے دیا، پھر اس کو ہمیشہ برقرار رکھے۔
خون کی سب سے بڑی خوبی اور خامی یہی ہے کہ اگر اسے باہر کی ہوا لگ جائے تو وہ جم جاتا ہے۔ آنکھ کی حفاظت سے دل مضبوط اور پرسکون رہتا ہے، اور نگاہ کو آزاد کر دینا یعنی ہر غلط چیز یا شخص کو دیکھ لینے سے دل غمزدہ رہتا ہے۔ اللہ اس لیے ہمیں نعمتوں سے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم ان کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک نماز بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں پر جو خشیت رکھتے ہیں۔ خشیت ڈر ہوتا ہے اور خشیت محبت ہوتی ہے، مگر یہ نہ صرف ڈر ہے نہ صرف محبت، یہ محبت بھرا ڈر ہوتا ہے۔ جو گمراہ ہو جانے کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کے ماضی کے گناہ اس کو مایوس نہیں کرتے۔ یہ دنیا آواز سے بنی تھی، جب اللہ نے کہا کن یعنی ہو جا، اور یہ دنیا آواز سے ختم ہوگی جب سور پھونکا جائے گا۔ آواز ہر خوف کی بنیاد ہے۔ انسان کو نیند سے کیا چیز جگاتی ہے؟ خوشبو، ذائقہ یا کوئی منظر؟ نہیں، نیند میں ڈوبا ہوا شخص مردے کے جیسا ہے۔ اس کو نیند سے آواز جھنجھوڑ کر نکالتی ہے، کسی انسان کی ہو یا پھر کسی چیز کی۔ جوتا ہر دفعہ ہاتھ سے نہیں مارا جاتا، بعض دفعہ زبان سے کہی ہوئی بات جوتے سے زیادہ سخت ہوتی ہے، زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ انسان تو انسان ہوتے ہیں، وہ دوسرے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی غلطی نہیں بھولتے۔ جو غلطی ہم انجانے میں کرتے ہیں اور جو غلطی ہمارے نزدیک غلطی نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اس انسان کی الجھنوں کو کون سمجھ سکتا ہے جسے نفرت بھی اور چاہت بھی ایک ہی شخص سے ہو؟ کوئی بھی انسان کبھی بدلتا نہیں ہے، وہ وہی رہتا ہے، اس کا اصل وہی ہوتا ہے۔ بس یا تو وہ بگڑ جاتا ہے یا وہ سدھر جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسان بدل گیا۔ دنیا تو انسان کے غم نہیں دیکھتی، چاہے انسان کتنا ہی غم زدہ کیوں نہ ہو۔ دنیا اپنا نظام کبھی نہیں روکتی، انسان کو ہی خود اپنے غم کو قابو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسے اس دنیا میں رہنا ہے۔ ہم قرآن کی کون سی آیت زندگی کے کس مقام پر کس وقت پڑھتے ہیں، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے طے کر رکھا ہے۔ ہم بعض دفعہ قرآن کی طرف عام حالات میں آ جاتے ہیں اور بعض دفعہ ہمیں مجبوراً قرآن کی طرف آنا پڑتا ہے۔ قرآن کی آیتیں واقعی بہت حوصلہ مند ہوتی ہیں، جو حوصلہ آپ کو آپ کے ارد گرد کے لوگ مل کر نہیں دے سکتے، وہ حوصلہ آپ کو قرآن کی ایک آیت دے دیتی ہے، اور آپ کا پست ہوتا ہوا حوصلہ پھر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اپنی مصیبتوں سے خدا کی محبت کا وزن نہیں کرنا چاہیے، تم بھی نہ کیا کرو۔ جب دنیا میں تمہاری بولی کوڑیوں کے بھاؤ لگ جائے تو جان جاؤ کہ حق کے راستے پر ہو، رب کے راستے پر ہو، کیونکہ دنیا میں صرف ظاہر کی قیمت لگتی ہے، اعمال فروخت نہیں ہوتے۔ اعمال انعام پاتے ہیں، عزت پاتے ہیں، مقام پاتے ہیں، اور میرے بندے جیسے لقب پاتے ہیں۔ جب ہم دوسروں میں کیڑے نکالنے کے مسلسل عمل میں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہوا میں سے ان کیڑوں کا چھڑکاؤ ہماری اپنی ذات پر بھی چڑھنے لگتا ہے۔ لوگوں کو ہم اپنی غلط پہچان کرا دیں تو ہماری یہ غلط پہچان قید بن جاتی ہے، نہ صرف سامنے والے کے لیے بلکہ خود اپنے آپ کے لیے بھی۔ انسانیت کے ناطے صرف اتنا کر جاؤ کہ جو انسان جیسا ہے اسے ویسا ہونے کی اجازت دو، اسے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ آرزوؤں کی قید وہ ہوتی ہے جہاں نہ آزادی کا احساس ہوتا ہے اور نہ قید کا۔ اپنی تھکن کی شدت میں تھکے ہوئے لوگ تلاش کیے جائیں تاکہ وہ آپ کو دور جھٹک نہ سکیں۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی، فرق صرف رنگوں کا ہے۔
من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ انسان زندگی میں میسر ہر چیز کی کمی کے ساتھ رہ سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ برداشت نہیں ہوتی، ناقابل سی لگتی ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحہ سبق دیتا ہے، پر ہم سیکھتے نہیں۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، کڑوی حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ تم ایک انسان کے ہر رنگ سے واقف ہو۔ مسافر کل بھی تھے، مسافر آج بھی ہیں، کل اپنوں کی تلاش میں تھے، آج اپنی تلاش میں۔ میرے بے ربط خیالات میں کیا رکھا ہے، میں تو پاگل ہوں میری بات میں کیا رکھا ہے۔ میری تکمیل تیری ذات سے ہی ممکن ہے، تو الگ ہو تو میری ذات میں کیا رکھا ہے۔ خالی نہ بیٹھیں۔ دنیا میں خالی بیٹھنے والے وہ ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن اور دماغ بٹے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوں۔ آدمی کا بیکار بیٹھنا نہایت خطرناک ہے، اس کا ذہن شیطان کا ٹھکانہ بن جائے گا، وہ ایک بے لگام جانور کی مانند ادھر ادھر بھٹکے گا۔ جب آپ کام سے خالی بیٹھیں تو غور و فکر اور الجھنیں آ کر رہیں گی، ماضی، حال اور مستقبل کی فائلیں کھل جائیں گی اور آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ آپ کو یہ نصیحت ہے کہ بیکاری کے بجائے کچھ اچھے کام شروع کر دیں۔ بیکار رہنا اپنے آپ کو زندہ دفن کر دینا ہے، سکون کی یہ دوا لے کر خودکشی کرنا ہے۔ بیکاری کی مثال تو اس ہلکے ہلکے ظلم اور ٹارچر کی طرح ہے جو چین کے قید خانوں میں ہوتا تھا، کہ قیدی کو اس نالی کے نیچے کر دیتے جس سے ہر لمحے ایک قطرہ گرتا ہے۔ ان قطروں کے انتظار میں قیدی پاگل ہو جاتا ہے۔ ہر وقت سکون اور آرام کی تلاش غفلت کا نام ہے۔ فرصت ایک پیشہ ور چور ہے۔ اس حالت میں آپ کی عقل وہم کی جنگوں کی شکار ہو جائے گی۔ لہذا جب خالی ہو تو نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، تلاوت کریں، مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں، لکھیں یا تیراکی کریں، یا اپنے کام کرنے کی جگہ کو درست کر لیں، گھر کی صفائی کریں، دوسروں کا کوئی کام کر دیں، کام کے چاقو سے فرصت کو کاٹ دیں۔ دنیا کے طبیب اور ڈاکٹر اس کے بدلے 50% خوشی کی گارنٹی دیتے ہیں۔ کسانوں، مزدوروں اور کامگاروں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح چڑیوں کی طرح مستی سے گاتے اور خوش رہتے ہیں، جبکہ ہم بستر پر پڑے آنسو پوچھتے رہتے ہیں، کیونکہ بیکاری نے ہم کو ڈس لیا ہے۔ دوسروں کی نقل نہ کریں، نقال نہ بنیں۔ دوسروں کی نقل نہ کیجیے، اپنی شخصیت کو گم نہ کیجیے۔ بہت سے لوگ مستقل عذاب کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے رہن سہن، آواز، باتیں، ہر چیز میں دوسروں کی ایسی نقل کریں کہ انہی کے جیسے ہو کر رہ جائیں، ان کی اپنی شناخت اور پہچان ختم ہو جائے۔ تکلف، تکبر، جلن وغیرہ ایسے لوگوں کے روگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ شکل اور صورت میں دو آدمی برابر نہیں ہوتے، تب وہ اپنے اخلاق اور صلاحیتوں میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنی جگہ بالکل الگ چیز ہیں۔ تاریخ میں آپ کا کوئی مثل نہیں، نہ دنیا میں آپ کا کوئی ہم شکل۔ آپ زید، عمر وغیرہ سے بالکل الگ ہیں، لہذا دوسروں کی تقلید اور نقل کی کوشش کیوں کریں؟ اپنی حیثیت اور کردار کے مطابق چلیں۔ ہر آدمی اپنا ٹھکانہ جانتا ہے، ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ تب جیسے آپ ہیں ویسے ہی رہیں۔ آپ کو اپنی آواز، لہجہ اور چال ڈھال میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی روشنی میں چلیں اور اس کے ساتھ اپنے وجود کی نفی نہ کریں۔ آپ کا اپنا مزہ اور اپنا رنگ ہے، ہم آپ کو اسی رنگ ڈھنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے فطری ہے، اسی پر ہم آپ کو جانتے ہیں۔ لہٰذا آپ نقل کرنے والے نہ بنیں، نقال نہ بنیں۔ انسانوں کے مزاج پیڑ پودوں کے عالم کے جیسے ہیں، کھٹے بھی ہیں، میٹھے بھی، لمبے بھی، پست قد بھی۔ ایسے ہی انہیں رہنا بھی چاہیے۔ تو جو کیلا ہے وہ ناشپاتی کیوں بنے؟ اس کا جمال اور قیمت تو کیلے پن میں ہے۔
ہماری زبانوں، رنگوں، صلاحیتوں اور طاقتوں کا اختلاف تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہمیں اس کی نشانیوں کا انکار نہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلوں اور تقدیر کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تمہیں زمین میں یا تمہارے نفسوں میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی ایک ریکارڈ میں درج کر لی گئی ہے۔ قلم سوکھ چکا، صحیفے اٹھا لیے گئے، معاملہ طے پا گیا، تقدیر لکھی جا چکی۔ وہی ہمیں پہنچتا ہے جو ہمارے لیے لکھا جا چکا، اور جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ٹلنے والا نہ تھا، جس سے ہم بچ گئے وہ ہمیں پہنچنے والا نہ تھا۔ جب یہ عقیدہ آپ کے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے تو تکلیف تحفے اور مصیبت انعام بن جائے۔ جو گزرے اسے آپ اچھا سمجھیں۔ اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اسے اس میں حصہ ملتا ہے۔ اب جو بھی آپ کو تکلیف پہنچے، بیماری پہنچے، کوئی عزیز مر جائے، مالی نقصان ہو جائے، گھر جل جائے، تو سمجھ لیں کہ اللہ نے یہی مقدر میں لکھا تھا۔ لکھا کب مٹے قلق تقدیر کا۔ اس میں سارا اختیار صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، صبر کرنے پر اجر ملے گا، اس بات کا انکار تو کفر ہے۔ لہٰذا جو مصیبتوں کا شکار ہے وہ خوش ہو جائے کہ سب کچھ خدائے برتر کے حکم سے ہو رہا ہے، جو دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے، چھینتا بھی ہے۔ اس سے اس کے کاموں کا حساب نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں، مخلوق سے لیا جائے گا، ہم سے لیا جائے گا۔ اللہ کے فیصلے یعنی قضا اور تقدیر پر جب تک ایمان نہ ہوگا، آپ کے اعصاب کو، آپ کے جسم کو سکون نہ ملے گا، نفسیاتی الجھن نہ جائے گی، دل کے وسوسے دور نہ ہوں گے۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، لہٰذا حسرت اور شرمندگی سے کیا فائدہ؟ یہ مت سوچئے کہ گرتی دیوار کو آپ بچا لیں گے، پانی کو بہنے سے روک دیں گے، ہوا کو چلنے سے منع کر دیں گے، شیشے کو ٹوٹنے سے بچا لیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اور مجھے اچھا لگے یا برا، جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ فیصلہ الہی نافذ ہوگا، جو چاہے مان لے، جو چاہے نہ مانے۔ ناراضگی، افسردگی اور چیخ و پکار کی بجائے اللہ کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیجئے۔ تب آپ کو شرمندگی اور ندامت نہ ہوگی۔ آپ نے اگر اسباب سے کام لیا ہوگا، تدبیریں اپنائی ہوں گی، پھر بھی وہ ہو جائے جس کا اندیشہ تھا، تو کہیے کہ یہی مقدر تھا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ کاش میں نے ایسے کیا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ عسر کے ساتھ یسر ہے، یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اے انسان، بھوک کے بعد شکم سیری، پیاس کے بعد سیرابی، جاگنے کے بعد نیند، مرض کے بعد صحت ہے۔ بھٹکا ہوا منزل پائے گا، مشقت اٹھانے والا آسانی حاصل کر لے گا، اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ قریب ہے کہ اللہ اپنی فتح یا اور کسی بات کو لے آئے۔ رات کو بشارت دو صبح صادق کی، جو اس کو پہاڑوں کی طرف دھکیل دے گی، وادیوں کی جانب بھگا دے گی۔ غمزدہ کو بشارت دو روشنی کی طرح تیزی سے آنے والی آسانی کی۔ مصیبت زدہ کو خوشخبری دو چھپے ہوئے لطف اور کرم کی۔ جب آپ دیکھیں کہ صحرا دراز سے دراز تر ہوتا جاتا ہے تو جان لیں کہ اس کے بعد سرسبز اور شاداب نخلستان ہے۔ رسی لمبی پہ لمبی ہوتی جاتی ہے تو یاد رکھیے کہ جلد ہی وہ ٹوٹ جائے گی۔ آنسو کے ساتھ مسکراہٹ ہے، خوف کے بعد امن، گھبراہٹ کے بعد سکون۔ آگ نے ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں جلایا، کیونکہ حکم ربانی سے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی۔ سمندر نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا، کیونکہ انہوں نے بلند اور سچی آواز میں کہا کہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے راستہ دکھلائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار کو دھارس بندائی کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، لہٰذا امن، سکینت اور نصرت حاصل ہوئی۔ موجودہ برے حالات کے شکار، مایوس کر دینے والی صورتحال کے گرفتار صرف تنگی، عبرت اور بدبختی ہی کا احساس کرتے ہیں۔ ان کی نظر کمرے کی دیوار اور دروازے تک ہوتی ہے، اس کے آگے ان کی رسائی نہیں۔ کاش وہ پردے کے پیچھے بھی دیکھتے، ان کی فکر اور رائے بس دیوار تک پہنچ پاتی۔ لہٰذا تنگ دل نہ ہوں، ہمیشہ ایک سے حالات نہیں رہتے، نہ رہیں گے۔ بہترین عبادت اللہ کی رحمت اور آسانی کا انتظار ہے۔ زمانہ الٹتا پلٹتا ہے، گردش دورہ
جاری رہتی ہیں۔ غیب مستور ہے یعنی چھپا ہوا ہے، اور مدبر عالم کی ہر روز نئی شان ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی معاملہ پیدا کرے گا۔ عسر کے ساتھ یسر ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کریں، بس آج اور ابھی پر نظر رکھیں۔ نہ کل پر جو اچھا اور برا گزر چکا، نہ کل پر جو اچھا برا گزر چکا، اور نہ آئندہ پر جو ابھی آیا ہی نہیں۔ آپ کی عمر تو بس ایک دن ہے، اسی دن کا سورج آپ کو ملا ہے، اس لیے دل میں سوچئے کہ بس آج ہی تو جینا ہے، گویا آج ہی آپ پیدا ہوئے، آج ہی مر جائیں گے۔ اس صورت میں آپ کی زندگی ماضی کے سایوں، اس کی سوچوں اور مستقبل کی امیدوں اور توقعات کے بیچ لٹکی نہیں رہے گی۔ آپ اپنی پوری توجہ، ساری صلاحیت، اخلاقیت، ذہانت صرف آج پر لگا دیں۔ آج کی آپ کی نماز خشوع اور خضوع والی ہو۔ تلاوت کریں تو سوچ سمجھ کر کریں، جانکاری حاصل کریں تو تأمل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، ذکر کریں تو جی لگا کر، معاملات کو انصاف کے ساتھ نپٹا دیں۔ اپنے دن کے وقت کو بانٹ لیں، اس کے لمحوں کو سال سمجھیں، اس کے سیکنڈز کو مہینوں کے مانند خیال کریں۔ خیر کے بیج بوئیں، احسان کریں، گناہوں سے توبہ کریں، خدا کو یاد کریں اور سفر کا سامان تیار کرتے رہیں۔ اس طور پر آپ کا دن بڑا اچھا اور خوشی کے ساتھ گزرے گا۔ اس میں امن، چین، سکون ہوگا۔ آپ اپنی روزی روزگار، اپنی بیوی بچوں، گھر، علم اور معیار زندگی سے خوش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میں نے تجھے دیا اسے لے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ آپ کا یہ دن رنج اور غم، گھبراہٹ، لڑکھڑاہٹ اور کینہ و کپٹ، بغض، حسد سے خالی گزرے۔ اپنے دل کی تختی پر ایک ہی عبارت لکھ لیں، آج آج۔ آج آپ کو اچھی، گرم اور لذیذ روٹی مل گئی ہے تو کل کی سرد اور روکھی سوکھی روٹی یا آئندہ کی روٹی سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ جب آج آپ ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی لیں تو کیوں غم کریں کل کے نمکین، کھاری پانی پر یا آئندہ کے گرم، سڑے پانی پر۔ اگر عزم مضبوط اور فولادی ارادے کے مالک ہو تو اپنے آپ کو اس نظریے کا عادی بنا دیں کہ میں بس آج ہی زندہ رہوں گا۔ تب آپ دن کا لمحہ لمحہ اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور کام آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اس وقت آپ کہیں گے، آج کے لیے میں اپنی زبان کی تہذیب کروں گا، کوئی غلط بات، گالی یا غیبت نہ کروں گا۔ آج کے لیے اپنا گھر، اپنے کام کرنے کی جگہ کو سنوار لوں گا، نہ کوئی بے ترتیبی، نہ بدنظمی، بلکہ نظام اور ترتیب ہوگا۔ آج کے لیے میں اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کروں گا، ظاہر کی خوبصورتی اور وضاحت پر توجہ دوں گا۔ اپنی چال، حرکات اور بات چیت میں توازن پیدا کروں گا۔ آج اپنے رب کی اطاعت کروں گا، نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، کتابیں دیکھوں گا، مطالعہ کروں گا۔ چونکہ صرف آج ہی جینا ہے، اس لیے اپنے دل میں فضائل کا پودا لگاؤں گا۔ شر، برائی، مکر اور ریاکاری، حسد، غرور، بدگمانی اور برائیوں کی تمام جڑیں کاٹ دوں گا۔ فقط آج ہی زندگی گزاروں گا، اس لیے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کروں گا، مریض کی عیادت کروں گا، جنازے کے ساتھ چلوں گا، گمشدہ راہی کی رہنمائی کروں گا، بھوکے کو کھلاؤں گا، مصیبت زدہ کی تکلیف دور کر دوں گا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، کمزور کے لیے سفارش کروں گا، غم زدہ کی غمگزاری کروں گا، جاننے والوں کی عزت کروں گا، کمزور پر رحم کروں گا، بڑوں کی عزت کروں گا۔ آج ہی مجھے رہنا ہے، اس لیے اے گزرے ہوئے وقت، اے ماضی، جا اپنے سورج کی طرح ڈوب جا۔ میں تجھ پر نہ روؤں گا، میں تجھے پل بھر کے لیے بھی یاد نہ کروں گا، کیونکہ تو جا چکا، ہم سے دور ہو گیا اور اب کبھی واپس نہ آئے گا۔ اور اے مستقبل، تو ابھی عالم غیب میں ہے۔ میں خواب و خیال کا اپنے کو عادی نہ بناؤں۔ جو چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی اس کے پیچھے کیوں پڑوں، کیونکہ کل تو کوئی چیز ہی نہیں، اس کا ابھی وجود ہی نہیں۔ اے انسان، آج کا دن خوش بختی، خوش نصیبی کی لغت میں سب سے اچھا کلمہ ہے۔
اس کا خیال کرنے والا ہی زندگی کی رعنائیوں اور خوبصورتیوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ کا حکم ہو کر رہے گا، اس کی جلدی نہ مچاؤ، اسی لیے مستقبل کو آنے دیجیے، مستقبل کے بارے میں اندازے نہ لگائیں، وضع حمل اپنے وقت پر ہی ہوگا، جلدی کیوں چاہتے ہیں؟ پھل کو پکنے سے پہلے کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ کل ایک چھپی ہوئی چیز ہے جس کا ابھی نہ وجود ہے، نہ کوئی مزہ، نہ رنگ، تو ہم اس کی مصیبتوں، آرزوؤں اور توقعات، جو حادثے ہو سکتے ہیں، جو واقعات ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے کو ہلاک کیوں کریں، جبکہ ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ آئے گا بھی یا نہیں، اور خوش کر دینے والا ہوگا یا نہیں۔ اہم یہ ہے کہ وہ ابھی عالم غیب میں ہے، عالم وجود میں نہیں آیا، تو ہم پہلے ہی اس کو پانے کی کوشش کیوں کریں، جبکہ ممکن ہے کہ ہم اس تک پہنچیں یا نہ پہنچیں۔ مستقبل کے بارے میں ذہنی لڑائی لڑنا، غیب کی کتاب کھول کر اس میں ہو سکنے والی پریشانیوں پر کراہنا اور چیخنا شریعت میں اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ یہ خواہشات کا کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور عقلی طور پر اس لیے برا ہے کہ وہ سائے سے کشتی لڑنا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا کے مستقبل کو تاریک، بھوک، پیاس، بیماریوں اور مصیبتوں سے بھرا سمجھتے ہیں۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، شیطان تمہیں غریبی اور بھوک کا خوف دلاتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ کر روتے ہیں کہ کل وہ بھوکے رہیں گے، 1 سال بعد بیمار ہو جائیں گے، اور 100 سال بعد دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ جب عمر دوسرے کے اختیار میں ہے تو پھر وہ انہونی کے بارے میں کیوں سوچے، جبکہ نہیں معلوم کہ کب مرے گا۔ غیر موجود چیز کے سلسلے میں بے چین کیوں رہے؟ کل کو آنے دیجیے، اس کی خبروں اور یلغاروں کے سلسلے میں پوچھ تاچھ مت کیجیے۔ آپ کو آج سے فرصت کہاں ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے کہ لوگ کل کی فکروں کو نقد لے رہے ہیں۔ کس دن اسے ادا کریں گے؟ اس دن جس کا سورج بھی ابھی نہیں نکلا، لہٰذا لمبی امیدوں سے دور رہیں۔ لوگوں کی ناراضگی سے فکر مند نہ ہو۔ لوگ آپ پر اسی لیے تو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ علم، صلاحیت، اخلاق یا مال میں ان سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ آپ کو معاف کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی صلاحیتیں ختم نہ ہو جائیں اور اللہ کی نعمتیں چھن نہ جائیں، آپ ساری اچھائیوں اور خوبیوں سے تہے دامن نہ ہو جائیں، پلید اور گندے ذہن، بیکار اور صفر ہو کر نہ رہ جائیں۔ یہی وہ چاہتے ہیں، لہٰذا آپ کو ان کی بے جا تنقید، ناروا توہین اور آپ کو حقیر سمجھنے کو برداشت کرنا ہوگا، اور پہاڑ کی طرح جم جائیے، ایسی چٹان بن جائیے جس پر اولے پڑتے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ چٹان اپنی جگہ جمی رہتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کی تنقیدوں کو اہمیت دی تو آپ کی زندگی کو گندہ کر دینے کی ان کی منہ مانگی مراد پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا بہتر طور پر درگزر کیجیے، ان سے بچنے کی کوشش کیجیے اور ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ ان کی فضول برائی سے آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ پھر جتنا بھی آپ صرف نظر کریں گے، ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، تو آپ ان کی تنقیدوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کہہ دیں کہ تم اپنے غیظ و غضب میں ہی مر جاؤ۔ یہی نہیں بلکہ آپ اپنے فضائل، اپنی اچھائیوں میں اور اضافہ کر کے اپنی خامیوں کو دور کر کے ان کی زبانوں میں تالا ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے نزدیک آپ تمام عیبوں سے پاک ہو جائیں اور سبھی لوگوں میں قبول ہو جائیں، تو یہ ناممکن کی آرزو ہے اور دور کی امید ہے۔ کوئی آپ کا شکر کرے گا، اس بات کا انتظار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انہیں روزی دی کہ اس کا شکر ادا کریں، لیکن اکثر نے عبادت کی تو اللہ کے علاوہ کی، شکر کیا تو غیر اللہ کا۔ مطلب یہ ہے کہ انکار، زیادتی، جفا اور نعمتوں کی ناشکری انسانی فطرت پر غالب ہے۔ لہٰذا آپ کو بالکل حیرانی نہ ہو اگر لوگ آپ کے احسان کو بھول جائیں، بھلائی کا انکار کر دیں، حسن سلوک کو بھول جائیں، بلکہ آپ سے دشمنی شروع کر دیں، اور احسان کے بدلے بغض اور حسد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
وہ ناراض نہ ہوئے مگر اس بات پر کہ اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دیا تھا۔ دنیا کا کھلا دفتر سامنے ہے، اسے پڑھیے۔ وہ تمام کا تمام اس باپ کا قصہ ہے جس نے بیٹے کو پالا پوسا، کھلایا پلایا، تعلیم اور تربیت دی، اسے سلانے کے لیے خود جاگا، اسے کھلانے کے لیے خود بھوکا رہا، اس کے آرام کے لیے خود تھکا۔ مگر جب یہ بیٹا جوان ہو گیا، طاقتور ہو گیا، تو باپ کے لیے کٹ کھنا جانور ثابت ہوا۔ مذاق اڑانا، نفرت، نافرمانی، کسی چیز میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، عذاب بن کر رہ گیا۔ لہٰذا وہ لوگ جن کے احسانات کم ظرفوں نے بھلا دیے ہوں وہ بے چین نہ ہوں۔ ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ایسی ہستی کے انعام کے حقدار بنیں گے جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ احسان اور سلوک کرنا چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ نیکی کر دریا میں ڈال کے عادی ہو جائیں، نعمتوں کی ناشکری پر رنجیدہ اور مایوس نہ ہو، بھلائی کے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کریں گے تو ہر حال میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کو کسی کی ناشکری سے کوئی نقصان نہ ہوگا، آپ احسان کرنے والے ہوں گے۔ آپ کا ہاتھ اونچا ہوگا جو نچلے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک مومنین کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے کسی بدلے اور شکر کی تمنا ہمیں نہیں۔ عام لوگوں میں انکار اور ناشکری کی جبلت کو بہت سے باشعور بھی بھول جاتے ہیں، گویا انہوں نے ناشکروں کے سلسلے میں اللہ کی وحی کی یہ بات نہ سنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ آپ بے چین نہ ہوں، اگر کسی کم ظرف کو قلم دے دیں جو اس سے آپ ہی کی برائی لکھنے لگے، یا اگر کسی جاہل کو ڈنڈا تھما دیا جس سے اس نے آپ ہی کا سر پھوڑ دیا، تو آدمی کی نفسیات ہی یہی ہے۔ جب یہی سلوک ان کا خدا کے ساتھ ہے تو پھر ہماری اور تمہاری کیا بات ہے؟ دوسروں پر احسان کرنے سے دل کھل جاتا ہے اور زمین آپ کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے۔ خیر، بھلائی اور نیکی کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ لوگوں پر احسان کرنے والا سب سے پہلے خود اس احسان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کے دل، اخلاق اور زمین کو سکون اور طمانینت ہوتی ہے۔ دل کھل جاتا ہے، زمین اس پر کھول دی جاتی ہے۔ لہذا جب کوئی رنج اور غم کی بات پیش آئے تو دوسروں کے ساتھ کوئی نیکی کر دیں، کوئی احسان کر دیں، آپ کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ کسی محروم کو دے دیں، کسی مظلوم کی مدد کریں، کسی کو مصیبت سے نکال دیں، کسی بھوکے کو کھلا دیں، کسی مریض کی عیادت کریں، خوشی اور خوش نصیبی آپ پر چھا جائے گی۔ خیر کا کام ایک خوشبو کی مانند ہے، اس کا لانے والا، بیچنے والا اور خریدار سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نفسیاتی بھلائیاں وہ بابرکت جڑی بوٹیاں ہیں جو نیکوں کے دواخانے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اچھے اخلاق کے بھوکے لوگوں پر مسکراہٹیں لٹا دینا اخلاق کی دنیا میں صدقہ جاریہ شمار ہوتا ہے، کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ چہرے کی اداسی اور تاریکی دوسروں کے خلاف اعلان جنگ ہے، جس کے نتیجے کا علم غیب کا علم رکھنے والے ہی کو ہے۔ ایک طوائف نے پیاس سے مر رہے کتے کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا اور جنت کی حقدار بن گئی، کیونکہ مالک دو جہاں غفور اور رحیم بھی ہے، وہ احسان کرنے والا بھی ہے، احسان سے محبت رکھتا ہے، بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو جنہیں بدبختی، بے چینی اور خوف نے جکڑ رکھا ہو، نیکی اور بھلائی کے باغ کی طرف آنا چاہیے۔ دوسروں کی مدد، غمگزاری، اعانت اور خدمت کرنی چاہیے۔ انہیں خوش نصیبی پورے طور پر مل جائے گی۔ وہ کسی کے ساتھ جو بھی احسان کرتا ہے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے ہی کرتا ہے، جو یقیناً اس سے خوش ہوگا۔